اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر فضول بات عقل کو ضائع کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو حکمت والے ہوتے ہیں وہ خاموش رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ بے شک اور ایمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کے شوق کا طالب ہوں۔ آمین۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کون سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ بھول جانا، معاف کر دینا اور خاموش ہو جانا تربیت اور عبادت ہے۔ میں جس کی ملکیت ہوں اس پہ سب اختیار اسی کا ہے۔ اگر اس بات کا کامل یقین ہو جائے تو انسان کبھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، وہ صرف مالک کے حکم کا پابند ہوتا ہے، اور یہی یقین راضی برضا لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دل گھبرائے تو علم نشرہ پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کسی شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اے مخاطب، اے اللہ تمہیں کوئی ضرر پہنچائے تو اس کے سوا کوئی ضرر کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں سے دل گھبرانے لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیبدار ہونے کی دلیل ہے اور کم عقلی کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کا رخ بدلنے پہ قادر کوئی اور ہے۔ سب سے بڑی غلطی ہے اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا۔ یا اللہ، قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ آمین ثم آمین۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ زرد پتے جہاں سے ٹوٹے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ مولانا رومی نے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہتے ہیں، ہر وقت اپنا تن من اور دھن صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ اختلاف اپنی جگہ، اخلاق اپنی جگہ۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکالیف کو ہٹا دیتا ہے۔ اے محبت کے ہارے لوگوں، قرآن سے باتیں کرنا سیکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے تب سے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنستے۔ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، وہ ہر شے تمہاری طرف لوٹا دے گا۔ بے شک ہر مشین کے ساتھ ایک مینول بک ملتی ہے، انسان کی مینول بک قرآن پاک ہے۔ بے شک نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ بے شک لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ، اے اللہ ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ گھمنڈ نہ کرنا، زندگی میں تقدیر بدلتی رہتی ہے، شیشہ وہی رہتا ہے، تصویر بدلتی رہتی ہے۔ اگر والدین کی تربیت سے بیٹا بیٹی انجینئر ڈاکٹر بن سکتا ہے تو نماز ہی کیوں نہیں؟ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ رشتہ رکھو تو سچا ورنہ الوداع ہی اچھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا دنیا ذہین لوگوں کی طلاق شدہ بیوی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خوش آمد و تعریف کا لالچ شیطان کے دو نہایت مضبوط داؤ ہے۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی بہت دھیمی مگر واضح آواز ہے۔ انسان کا اصل تعارف اس کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ہمیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کسی انسان کے الفاظ ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ رکھتے ہوں۔ یونانی کہاوت ہے کہ ایک بھیڑیا اپنی شکل بدل سکتا ہے لیکن وہ اپنے ارادے کبھی نہیں بدلتا۔ خوبصورتی صرف ایک بیرونی طے ہے لیکن بدصورتی ہڈیوں تک سرایت کر جاتی ہے۔ سنتے ہیں داستان غم اور تالیاں بجاتے ہیں لوگ۔ غم کھا گئے یادداشت کو میری، اگر آج عید ہے تو سب کو عید مبارک۔ کچھ لوگوں کے لیے دل ہمیشہ دعائیں کرتا رہتا ہے۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اے میرے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما، آمین۔ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو، باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe our channel.